سر سیلاب کی وجہ سے پورے پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ بتائیے، لیکن اس سے پہلے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے پاس ایک لسٹ گئی ہے جن میں الیگل سوسائٹیز کے نام ہیں، اور وہ سوسائٹیز جو سیلاب کی مد میں آ چکی ہے ان کے مکینوں کا کیا حال ہے، پلیز بتائیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب سوسائٹیز کی بات کریں گے تو پھر ان سوسائٹیز کے لیے اور ان کے منتظمین کے لیے یہی ہے کہ انسانیت مر گئی ہے۔ صرف بندوں کے مرنے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہوتا، انسانیت مر جائے، قومی غیرت مر گئی، احساس مر گیا۔ جو ہم نے ان سوسائٹیز کے حالات دیکھے ہیں، جو دریا کے بیڈ پہ بنی ہیں، جن کی لسٹ وزیر اعظم پاکستان کو موصول ہو گئی ہے، تو وزیر اعظم پاکستان کو لسٹ موصول ہوگی تو آپ کے سمیتی ایکشن ہو جائے گا؟ کیسے ایکشن کریں گے وزیر اعظم پاکستان؟ وہ بااختیار وزیر اعظم ہیں، انہیں اجازت مل جائے گی ایکشن کرنے کا۔ یہ چند ماہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک اجلاس کیا تھا کہ پنجاب میں 6,500 انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، پنجاب میں صرف 6,500 انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز۔ اجلاس کیا تھا نا جی، فیصلے ہوئے تھے، کابینہ کے اجلاس میں بھی ڈسکس ہوا تھا، اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ یعنی آپ کہہ رہے کہ کوئی ایکشن نہیں ہوگا، اس پر کوئی میں بات آپ نہیں کو ہوگی؟ بتاتا ہوں، میں اس میں بعد میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس سیلاب میں ملکی صحافت بہہ گئی ہے، سیلاب پاکستان کی صحافت بھی سیلاب میں بہہ گئی۔ کیا مطلب؟ جیسے مویشی بہہ گئے، جیسے بہت سارے لوگوں کے گھر بہہ گئے، بہت سارے ان سوسائٹی کے مکینوں کے بچیوں کے جہیز بہہ گئے، سر جو انہوں نے پتہ نہیں کیسے بنائے تھے۔ صحافت کا سیلاب سے کیا صحافت بہہ تعلق؟ گئی۔ صحافت کا سیلاب سے یہ تعلق ہے کہ صحافت خاموش ہو گئی جب ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سیلاب آیا، جب دریا کے بیڈ پہ بننے والی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سیلاب آیا تو حسن نثار کو چپ لگ گئی۔ بلیک اینڈ وائٹ کے ہوسٹ چوراہا حسن نثار، چپ کرو، بے غیرت ہو، فلاں ہو، دھمکا ہو، لٹیرے ہو، یہ الفاظ یوز کرتے ہیں نا حسن نثار۔ کہاں چلے گئے؟ کوئی نجم سیٹھی کی چڑیا اڑ گئی، وہ سیلاب میں ہی اڑ گئی چڑیا، نجم سیٹھی کی چڑیا ہی اڑ گئی ہوئی ہے۔ سیلاب کا ذکر نہ کریں آپ، کیوں آپ خانہ بدوشوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں حسن نثار صاحب، نجم سیٹھی صاحب، جب آپ نے مگر مچھوں کی بات ہی نہیں کرنی۔ میں آج ذکر کر رہا ہوں نہ ڈرنے والے نہ جھکنے والے، صرف بکنے والے میڈیا کا ذکر کر رہا ہوں۔ طلعت حسین بہت بڑی بڑی باتیں یہ بندہ کرتا، بہت بڑی بڑی باتیں، چپ، کوئی ذکر نہیں کرنا سوسائٹی کا۔ جاوید چودھری کل تک تو دور کی بات ہے، آج تک بھی خاموشی۔ کامران شاہد آن دا فرنٹ، کوئی فرنٹ نہیں، بالکل بیک فٹ تھے، بات ہی نہیں کر سکتے۔ سیلاب کی بات کر کے احسان نہ کریں، آپ نہ زخموں پہ نمک چھڑکیں۔ سینکڑوں دیہات جو بہہ گئے ہیں، آپ نہ ان سے سو کالڈ ہمدردی جتائیں۔ آپ کی صحافت ایکسپوز ہو گئی سب کی۔ وسیم بدامی 11th آور خاموش، شاہ زیب خانزادہ سوسائٹی کی بات نہیں کریں۔ نجی کیا ہوتی ہے؟ نجی کیا ہوتی ہے؟ کیوں کہتے ہیں نجی؟ نام رکھے ہوئے ہیں اگلوں نے، اتنا پیسہ لگا کے سوسائٹیوں کے نام ہیں، لوگوں ہیں، کروڑوں اربوں روپے کے لوگوں بنے ہوئے سوسائٹیوں کے، آپ کی اینک سے وہ نظر ہی نہیں آتے، نام اور لوگو دھندلا نظر آتا ہے آپ کو۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں سیلاب آ گیا، دریا کے بیڈ پہ بنے، کون سی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی؟ بتائیں نا۔ ابصار عالم، میرے سوال خاموش، آپ ہی سوال آپ ہی جواب، کوئی سوال نہیں کریں اس مالکان سے سوال ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے۔ حامد میر بات کر رہے ہیں، کیپٹل ٹاک میں حامد میر نے خواجہ آصف سے سوال کیا کہ جو دریا کے بیڈ پہ بننے والی انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں، جو دریا برد ہو گئی ہیں، جہاں راوی نے اپنا قبضہ لے لیا ہے، جہاں ستلج نے، چناب نے اپنا قبضہ واپس لے لیا ہے، لوگ برباد ہو گئے ہیں، لوگوں کی جمع پونجیاں برباد ہو گئی ہیں، غرق ہو گئے ہیں، اور وہ آپ کے سیاسی تعلقات ہیں آپ کی پارٹی کے ایسے لوگوں سے، تو خواجہ آصف نے کیا جواب دیا ہوگا آپ کے خیال میں کیپٹل ٹاک میں؟ وہ جو ہے نا جونسا وہ کسی آم کی پروموشن کرنا شروع کر دی، چونسا وہ کر کے خواجہ آصف چلا گیا۔ ندیم ملک خاموش۔
لائیو ود ندیم ملک، یہ سب لوگ جو ہے نا سیٹلائٹ اور پرنٹ میڈیا، یہ کسی ضروری کام سے سو رہا ہے اس وقت. یہ ذکر ہی نہیں کر رہے ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا، اور یہ بتا ہی نہیں رہے کہ یہ کن لوگوں کی سوسائٹیاں ہیں، اور یہ نہیں بتا رہے ان کی انویسٹیگیشن، ان کی ریسرچ، ان کی معلومات، جو ان کی چڑیاں، ان کے کبوتر، ان کے پرندے، ان کے جو ہے نا سو کالڈ سورسز ان کو بتاتے ہیں، یہ لوگوں کو بتا ہی نہیں رہے، عوام کو بتا ہی نہیں رہے کہ کون سی سوسائٹی حقیقی معنوں میں انلیگل ہے، واقعی وہ دریا کے بیڈ پہ تھی، واقعی دریا بیچ دیا معصوم لوگوں کو، یہ بتا ہی نہیں رہے. اور دوسری طرف کیا ہے، سوسائٹیوں کے مالکان اپنی سوسائٹیوں میں پانی نکالنے کی بجائے صرف میڈیا مینجمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہر وقت میڈیا مینج ہو رہا ہے دن رات. وہاں تو جا کے وہ پتہ نہیں ایدی والے اور 1122 والے بےچارے وہ سینکڑوں لوگوں کو نکال کے لے کے گئے ہیں ان سوسائٹیوں سے، کشتیوں میں ڈال کے، اور ان کے سامان اندر، ان کے بچیوں کے جہیز کے سامان اندر، بیڑا غرق، بربادی، اور یہ بتا ہی نہیں رہے. تو گویا صحافت، پاکستان کی صحافت سیلاب میں بہہ گئی. اب تو پتہ نہیں کہیں وہ آگے نکل گئی ہوگی. سب سے جو ریلا گزر رہا ہے اس وقت ستلج میں چلا گیا، اور آگے اس نے سندھ جانا، اور پھر پتہ نہیں کہاں پہنچنا، وہ چلی گئی وہاں پہ. دفن ہو گئی صحافت پاکستان کی اس ایشو پہ، ایکسپوز ہو گئے یہ سارے. سر کوئی کمپنسیشن پیکیج؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سوشل میڈیا جیت گیا. وہ کیسے؟ ہیٹس آف ٹو سوشل میڈیا نے ایکسپوز کیا. سوشل میڈیا کے لوگوں نے ان سوسائٹیوں میں جا جا کے وہاں پہ کوریجز کی، وہاں کے متاثرین سے بات کی، وہاں کے حالات بتائے، اور اصل جو حقائق ہیں، اصل جو اصل صورتحال سے آگاہی ہے، وہ سوشل میڈیا نے کی ہے، جس کو ہم شتر بے مہار کہتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں جی کہ شتر یہ جو ہے نا اس پہ کوئی چیک نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. میں کہتا ہوں سلام ہے سوشل میڈیا کو. انڈیا پاکستان جنگ کی طرح یہاں بھی سوشل میڈیا جیت گیا، پاکستان کا سوشل میڈیا، بلکہ دنیا میں جو پاکستان کا سوشل میڈیا موجود ہے وہ جیت گیا. اس کی وجہ سے یہ لوگ ایکسپوز ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے آج میں اپنی فیلڈ کے ان اپنے سفید بالوں والے اور مختلف رنگوں کے بالوں والے کولیگز، مجھے شرم آ رہی ہے ان کو کولیگز کہتے ہوئے، میں آج ان کے نام لے رہا ہوں. میں نہ ڈرنے والے، نہ جھکنے والے، صرف بکنے والے صحافیوں کی اس ملک میں ایک فوج کے درمیان ہم لوگ جو 2025 میں جرنلزم کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک چیز میں آپ سے اور شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں اب ہوا کیا کہ پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیوں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں، لینڈ لاٹ ہیں، زمیندار ہیں، یہ کیوں میڈیا میں آ رہے ہیں، یہ کیوں چینلز بناتے ہیں.